بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم ضیاء وائس چینل کے ناظرین محبتوں بھرا السلام علیکم، آپ کو اسلامی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جو واقعہ آپ کو بتانا جا رہے ہیں وہ واقعہ ہے قسمت کا۔ ایک بغداد کا سوداگر تھا جو بہت بڑا امیر اور مالدار تھا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ بغداد کا ایک سوداگر تھا۔ جب قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان بلندیوں تک جا پہنچتا ہے، آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو ایک بغداد کے سوداگر کے ساتھ ہوا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بغداد میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا جو بہت دولت مند تھا، لیکن اپنی دولت کو لٹا کر وہ اتنا غریب، بے بس اور مجبور ہو گیا کہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے پر مجبور ہو گیا۔ اپنے پچھلے وقت کی عیش و عشرت والی زندگی کو یاد کر کے تو اکثر غمزدہ ہو جاتا۔ ایک رات وہ بہت اداس اور غمزدہ حالت میں سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں، تمہاری قسمت کا ستارہ مصر کے شہر قاہرہ میں جگمگا رہا ہے، وہاں جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ صبح جب بیدار ہوا تو اس خواب والے بزرگ کی بات یاد آئی۔ اس نے فوراً قاہرہ جانے کی تیاری کی اور قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کی تکلیف اور مشقت اٹھا کر وہ اس شہر میں پہنچ گیا۔ رات ہو چکی تھی اور اس کے پاس کسی سرائے میں قیام کے لیے کوئی رقم موجود نہ تھی، لہٰذا وہ ایک مسجد میں گیا اور اس کے ایک کونے میں جا کر سو گیا۔ اتفاق سے چوروں کا ایک گروہ مسجد کے صحن میں آیا اور چوری کے ارادے سے مسجد کے برابر والے مکان میں داخل ہوا۔ کسی شور کی وجہ سے مکان میں رہنے والے افراد جاگ گئے اور مدد کے لیے پکارنے لگے، تو انہوں نے جب یہ چیخو پکار سنی تو گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے میں علاقے کا داروغہ سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ جبکہ سپاہی مسجد کے صحن میں پہنچے تو یہ سوداگر انہیں صحن میں سویا ہوا نظر آیا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور چور سمجھ کر اس کی خوب پٹائی کی اور اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو قید خانے میں بند کر دیا۔ 3-4 دن کے بعد داروغہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس اجنبی شخص کو پیش کرو۔ جب یہ سوداگر پیش کیا گیا تو داروغہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، میں بغداد سے آیا ہوں۔ داروغہ نے سوال کیا، تم بغداد سے کس لیے آئے ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ سوداگر نے جواب دیا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ جس میں ایک بزرگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قسمت کا ستارہ قاہرہ میں جگمگا رہا ہے، وہاں جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ میں اس کی تلاش میں آیا تھا، لیکن آپ کے سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری پٹائی کر دی۔ داروغہ نے جب یہ داستان سنی تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، اے بے وقوف انسان، میں نے بھی کئی مرتبہ خواب میں کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ بغداد جاؤ اور پتریلی گلی کے فلاں مکان میں ایک ذہن ہے جس کے آخر میں ایک بالغ ہے، جہاں پر ایک فوارہ ہے جس کے حوض کے نیچے ایک بہت سا خزانہ دفن ہے، لہٰذا وہاں جاؤ اور اسے کھود کر نکال لو۔ کیا میں بازار گیا تو ایک بیوقوف جو اتنی دور سے یہاں کا ہے چلے آئے اور صرف ایک خواب دیکھ کر سوداگر کو کچھ رقم دی اور کہا، یہ رقم لو اور اپنے گھر واپس پلٹ جاؤ۔ قاہرہ کے داروغہ نے سوداگر کو جس مکان کے بارے میں بتایا وہ دراصل اسی سوداگر کا اپنا مکان تھا۔ داروغہ کی ساری باتیں سن کر سوداگر سارے معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ وہ فوراً واپس بغداد اپنے گھر پہنچ رہا۔ اس نے باغ میں فوارے کے نیچے کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی زمین کھودی تھی کہ اس سے وہاں بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ اس طرح حیرت انگیز پر سچ ثابت ہو گیا اور وہ دوبارہ پھر سے مالا مال ہو گیا۔ کہتے ہیں جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمارا انتظار کرتا ہے اور ہمیں ضرور مل کر رہتا ہے۔ دیر سویر ضرور ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے نصیب میں ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔